اسرائیل کے مختلف علاقوں میں منگل کی شام سائرن بج رہے تھے اور لوگوں کو فوراً محفوظ مقامات کی طرف جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی تھی۔ امریکی اور برطانوی حکام کے مطابق ایران نے اسرائیل پر تقریباً 200 سے زیادہ میزائل داغے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ حملوں کی پہلی لہر ہے۔ ایران کی اس کارروائی کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا؟ ایران نے اسرائیل کے حملے کو حماس کے مقتول رہنما اسماعیل ہنیہ اور لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی ہلاکت کا بدلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو، اسماعیل ہنیہ رواں برس جولائی میں تہران میں اس وقت قتل کر دیے گئے تھے جب وہ ایک نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے بعد سرکاری مہمان خانے میں پہنچے تھے۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کو اسرائیل کی کارروائی قرار دیا تھا، تاہم اسرائیل نے اس حوالے سے تاحال کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، جبکہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ گزشتہ ہفتے بیروت کی اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے تھے۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملے کو دفاع میں کیا جانے والا حملہ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباسی اراغچی نے بدھ کو تہران میں ٹی وی پر انٹرویو کے دوران کہا کہ ہم نے سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کے ذریعے امریکہ کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ تنازع میں مداخلت نہ کرے۔ اگر اسرائیل کی حمایت میں کوئی بھی تیسرا فریق ہمارے خلاف کسی بھی قسم کے آپریشن کا حصہ بنا تو تہران کی جانب سے شدید رد عمل آئے گا۔ اسرائیل پر منگل کو ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ تہران کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران نے الزام عائد کیا تھا کہ اپریل میں دمشق میں اس کے توصیل خانے پر حملے میں اسرائیل ملوث ہے، لہٰذا اسرائیل سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس حملے میں ایران کی انقلاب کی فورس کے سینئر کمانڈر سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے اپریل میں ایران نے اسرائیل پر لگ بھگ 300 میزائل داغے تھے، جن میں سے بیشتر کو اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل سسٹم کے ذریعے راستے میں ہی روک لیا گیا تھا۔ آئرن ڈوم میزائل سسٹم کی بات کریں تو یہ اسرائیل کے دفاعی نظام کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے جو اس نے امریکہ کی مالی اور تکنیکی مدد سے بنایا ہے۔ یہ سسٹم اسرائیل پر فائر ہونے والے راکٹ اور میزائلوں سے گنجان آباد علاقوں اور اہم تنصیبات کو بچاتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے آئرن ڈوم کا استعمال 2011 میں شروع کیا تھا اور اب تک اس سسٹم نے اسرائیل پر سینکڑوں حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ یہ نظام ریڈارک جدید کنٹرول سسٹم اور میزائل لانچر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اس میزائل سسٹم کی 10 بیٹریز ہیں۔ یہاں بیٹری سے مراد ایک لانچر سسٹم ہے جو کہ ایک بڑے ٹرک پر نصب کیا جاتا ہے۔ ہر بیٹری میں ریڈار یونٹ اور کنٹرول سسٹم کے ساتھ 3 یا 4 میزائل لانچرز ہوتے ہیں اور ہر لانچر میں 20 میزائل نصب ہو سکتے ہیں۔ آئرن ڈوم کسی بھی سمت سے آنے والے میزائل یا راکٹ کو جدید ریڈار کی مدد سے تلاش کرتا ہے اور اس کی اونچائی اور رفتار کا اندازہ لگاتا ہے، جس کے بعد اس کے لانچر سے میزائل فائر ہوتے ہیں اور یہ صرف 20 سے 45 سیکنڈ کے اندر ٹارگٹ تک پہنچ کر اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آئرن ڈوم سے لانچ ہونے والے انٹرسپٹ میزائلوں کی رینج 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر تک ہوتی ہے اور ان میزائلوں کا رخ فضا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جو اپنے ٹارگٹ سے ٹکرانے کے بجائے اس کے بالکل قریب جا کر پھٹ جاتا ہے۔ ایران نے اس حملے میں کون سے میزائل استعمال کیے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے میں کئی قسم کے بیلسٹک میزائلز استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میزائلوں میں عماد اور قدر کے ساتھ ساتھ ایران کا نیا میزائل فتح بھی شامل تھا۔ حکام نے گزشتہ برس یہ دعویٰ کیا تھا کہ فتح کی رفتار آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز ہے اور یہ 1400 کلومیٹر تک مارا جا سکتا ہے۔ حملے کے بعد برآمد ہونے والے میزائلوں کا جب جائزہ لینے کی کوشش کی گئی تو میزائل کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حملے میں فتح استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران سے داغے جانے والے 180 میزائلوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور امریکہ کے تعاون سے بیشتر میزائلز ناکارہ بنا دیے گئے، لیکن کچھ میزائلز گرنے سے عمارتوں میں نقصان پہنچا اور آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے منگل کو اسرائیل پر داغے گئے میزائل حملوں کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ترجمان ریئل ایڈمرل ڈینیل ہیگاری نے اس بارے میں تفصیل بیان نہیں کی کہ کس نوعیت کے نتائج کا سامنا ایران کو کرنا پڑے گا اور اسرائیل کب ان حملوں کا جواب دے گا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے پاس فوری طور پر ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ ایرانی حملوں میں کتنا جانی نقصان ہوا، لیکن ایک اسرائیلی سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ زیادہ تر میزائلوں کو روک لیا گیا جبکہ کچھ زمین پر بھی گرے۔ ان حملوں میں کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا اور امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر
जैक सेल्वन ने कहा है कि इसराइल पर ईरान के मंगल के रोज किए गए मिसाइल हमलों को शिकस्त हुई और ये हमले इनके बकौल गैर मौसर रहे। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग देते हुए जैक सेल्वन ने ईरानी हमलों को नकारा बनाने में अमेरिकी किरदार की भी तारीफ की। इनका कहना था कि ईरानी हमले शिकस्त से दो चार हुए हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान की जानब से दागे गए 180 मिसाइलों की निशानदेही की गई है। ईरानी हमले से पहले ही इसराइल ने शहरियों को बम हमलों से बचाने के लिए बताए गए शेल्टर्स में जाने की हदायत कर दी गई थी। इसराइल के मुताबिक ईरान की जानब से दागे गए बिश्तर मिसाइल्स को फजा में ही तबाह कर दिया गया है और अब ईरान की कार्रवाई के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या इन हमलों का जवाब दिया जाता है और ये लड़ाई किस हद तक जाती है। दोस्तों, मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में।